السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والسامعین والناصرین والمحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ بے شک۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، واہ 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 واہ، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، بہت اچھے، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ واہ واہ، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ بے شک۔ کچھ سننے سنانے سے قبل اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سننے والوں سے یہ چھوٹی سی گزارش، اور خاص کر کے سننے والوں سے زیادہ سنانے والوں سے گزارش ہے، اور اہل سنت والجماعت کے پاسبان بننے والے نائبین مصطفیٰ، ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر مذہب و مسلک کو بچانا ہے تو ٹائم کو بھی بچا کر چلیں۔ بے شک۔ کیونکہ اس لیے دور و دراز سے چل کر کے اس پروگرام میں تشریف رکھنے والی وہ شخصیت جو شروع سے لے کر اب تک، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک جھیلتی ہوئی آئی ہے، اس شخصیت کا نام مخدوم گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد صاحب قبلہ گونڈوی۔ بے شک۔ اور خاص کر کے میں اہل سنت والجماعت کے شعراء، اگر وہ یقیناً اہل سنت والجماعت کے شاعر ہیں تو مائک پر اپنے انداز، اپنے افکار، اپنی آواز کو زیادہ پیش کر کے نہ بلکہ کرتاس و قلم کے حوالے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کریں، تب اچھا۔ بے شک۔ کیونکہ اس لیے یہ چند لمحے اور چند گھنٹے، چند سالوں کی یہ زندگی ہے، اگر آپ نے اپنے اشعار کو، اپنے نعتیات، دیوان و کلام کو آپ نے اگر کاغذ کے حوالے کر دیا ہے تو یاد رکھیے امام بخاری نے 1000 سال کے پہلے بخاری شریف کو کاغذ کے حوالے کیا، اور صبح قیامت تک اس کی بقا ہے۔ بے شک۔ صبح قیامت تک اس کی بقا ہے، اور اسی کو پڑھ کر کے چاہے وہ اپنے وقت کے کتنے بھی کیسے بھی جس فرقے والے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی کہہ لیں، ندوہ سے لے کر سلفیہ سے لے کر دیوبند سے لے کر بریلی سے لے کر اشرفیہ تک، امام بخاری کو پڑھنے پہ مجبور نظر آتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، مجبور نظر آتا ہے، کیونکہ اس لیے امام بخاری نے اپنے آپ کو ریم پہ نہیں، اسٹیج پہ کم بلکہ کتاب و کلام اور قلم کرتاس کے حوالے زیادہ کیا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اپنی فکر کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن عظیم کی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کھولنے سے پہلے آپ اس کی جلد پر دیکھیں گے، یہ آیت آپ کی نظروں کے سامنے نظر آئے گی۔
بے شک یہ آیت کریمہ کچھ کہتی ہوئی نظر آتی ہے. ذرا اپنے جلسوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں. یہ عوام جو اب تک بیٹھی ہے، اگر ان کی فجر قضا ہوئی تو یاد رکھو اس قضا کے ذمہ دار اس جلسے کے جتنے بھی صدر ہیں، اس جلسے کے جتنے ذمہ دار ہیں، جتنے علماء و مقرر و شورا ہیں، ان کے فجر قضا ہونے کی سزا ان کے سامنے آتی ہے. بے شک تو نہیں کہہ رہا ہوں. ذرا ہوش کے قانون لیں اور ہوش کے ناخن لیں، پلٹ آئیں، سچ کی طرف آئیں. آج ہم اور آپ زمینی کام کرنے سے اپنے آپ کو اس قدر چھپا رکھے ہیں اور پھر کہتے ہیں فرقہ پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جنہوں نے زمینی کام کیا ہے تنظیمیں ان کی بڑھیں گی یا ہماری اور آپ کی بڑھیں گی؟ ذرا سا اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. میرے عزیز، ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی دفاع، چاہے وہ امام احمد رضا کی دہلیز کو چوم کر کے یا تاج الشریعہ کی عطا کی ہوئی علم کے ذریعے ہم آپ لوگوں کا دفاع تو کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ انہی کی عطا ہے کہ جو آج ہم اور آپ باقی ہیں، ورنہ ہمارے اعمال، ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں ہندوستان میں کہ کبھی ہم سی اے کے نام پہ، کبھی این آر سی کے نام پہ، کبھی حجاب کے نام پہ، کبھی ٹرپل طلاق کے نام پہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. خانقاہوں کے تمام تر عمرا سے لے کر کے تمام پیران نظام سے میری گزارش ہے کہ کب تک یہ قوم بغیر ہتھیار کے لڑے گی، جب تک انہیں ہتھیار نہیں عطا کیا جائے گا. اور وہ ہتھیار کوئی اور نہیں ہے. امام بخاری کو پڑھنا پڑے گا، امام ترمذی کو پڑھنا پڑے گا، امام نسائی کو پڑھنا پڑے گا، قرآن عظیم پڑھنا پڑے گا، بریلی کے امام کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس لیے وہ صرف فقہ کا امام نہیں ہے، عشق کا امام نہیں ہے، فلسفہ کا امام نہیں ہے، اور اپنے وقت کا منطق کا امام نہیں ہے. ہندوستان ہی نہیں، ساری دنیا کے سنیوں کا امام ہے. واہ واہ زندہ باد. ساری دنیا کے سنیوں کا وہ امام ہے. کیسے بنا؟ کہا جاتا ہے کہ مدرسے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے؟ یہ وہ مدرسے ہیں جو ضیاء القرآن کی شکل میں ہے. ایسے ہی مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف بھی ہے، واہ واہ جس نے امام احمد رضا جیسا مجدد عطا کیا ہے، جس نے مفتی اعظم جیسا مفتی عطا کیا ہے. سنو، جامعۃ الازہر کتنا بھی نام پیدا کر لے، لیکن تاج الشریعہ کا اگر نام آتا ہے تو جامعۃ الازہر بھی شرمندہ ہو جاتا ہے منظر اسلام کے سامنے. بے شک. اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد. اللہ میرے عزیز، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ایک تو ٹائم بہت کم دیا گیا، ہماری جلسوں میں نعرے زیادہ لگائے جاتے ہیں، کام کم کیے جاتے ہیں. بے شک. نعرہ لگانا جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن نعرہ اس وقت لگایا جائے جب اپنے وقت کا وہ وسیم تیاگی جس کا نام و نشان مٹ گیا وسیم رضوی کے نام پہ، جتیندر تیاگی بن گیا، اسی کو استعمال کیا، اسی کو ڈھال بنایا، اسی کو خنجیر کے حوالے بھی کر دیا ہے. واہ واہ. سنو، سیاست کو پہچانو، آؤ اصل کی طرف آؤ. یہ وہ مدرسے ہیں جو بڑے بڑے ادبا بھی پیدا کرتے ہیں، بڑے بڑے نقبا بھی پیدا کرتے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ بھی پیدا کیا کرتے ہیں. یقیناً مسلمانوں، قرآن اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے کہ جس میں عیب نہیں. بے شک. سوال داغ دیا جاتا ہے، کیا مدرسے MBBS پیدا کرتے ہیں؟ کیا مدرسے MD پیدا کرتے ہیں؟
سوال داغ دیا جاتا ہے کیا مدرسے BAMS کی پڑھائی کروایا کرتے ہیں؟ سوال کیا جاتا ہے کیا مدرسے انجینئر بنایا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں ہاں بنایا کرتے ہیں۔ وہ کیسے سوال کیا گیا؟ میں نے کہا ہاں ہاں بنایا کرتے ہیں۔ اب آپ کا دفاع تو کر دیتا ہوں، لیکن کیا کروں جب آپ 3 بجے 4 بجے تک جلسہ کریں گے اور فجر کے ٹائم سوتے ہوئے نظر آئیں گے تو یاد رکھو ان چھوٹے پیجامہ والوں نے جو آپ کی مسجدوں کو قبضہ کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو مسجدیں کم بناتے ہیں، قبضہ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے ہم اور آپ تو سوتے نظر آتے ہیں اور وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شک اس لیے ہوش کے ناخن لے لی ہماری قوم، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، جلسہ کرو ٹائم پہ کرو، اپنی مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے، ٹائم پہ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا پکارے پہنچ جاؤ تاکہ مسجدیں بھی بچ جائیں اور جلسے بھی بچ جائیں، مدرسے بھی بچ جائیں، ایمان بھی بچ جائے، ایقان بھی بچ جائے، ایزان بھی بچ جائے، مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت بھی ہو جائے۔ میرے عزیز یقیناً نیوٹن کی کتاب کو اٹھا کر دیکھو الماری میں نظر آئے گی، اور اپنے وقت کے APJ عبد الکلام کی کتاب کو اٹھا کر دیکھو صرف الماری اور لائبریری میں نظر آئے گی۔ اپنے وقت کے کسی بھی جو ہے ویگیانک سے لے کر کے، کسی بھی انجینئر سے لے کر کے، بھگوت گیتا کو لے کر کے، والمیکی کو لے لو، رام چرت مانس کو لے لو، جتنی بھی کتابیں ہیں ابو علی سینا کی ریسرچ لے لو، یہ ساری کتابیں الماریوں میں سجی نظر آتی ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے یہ صرف الماریوں میں حفاظت میں نہیں ہے بلکہ پسلیوں کے اندر سینے کے دنیا میں ہے تو سینے کے اندر محفوظ ہے، اور آسمان میں ہے تو لوح محفوظ پر محفوظ ہے۔ واہ واہ واہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ٹائم نہیں ہے، میں بھی مجرم نہیں بننا چاہتا کہ میں کسی دوسرے کا ٹائم لوں، پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ العظیم تو آپ لوگوں کے روبرو حاضر آؤں گا۔ انٹروڈکشن کے لیے اگر ہے بات تو سارے علماء سے لے کر کے انصاری برادران تک سب کا انٹروڈکشن حضرت علامہ سید قیصر خالد صاحب قبلہ مخدوم گرامی انہوں نے سب کا یکے بعد دیگر انٹروڈکشن بھی کرایا، سارے علماء کی پہچان بھی کرائی۔ انصاری برادران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر کے اپنے برادر اکبر مولانا شکیل صاحب قبلہ جائزی، حضرت قاسم شمسی صاحب، طیب صاحب، جناب طارق صاحب، عارف صاحب، عبد القادر صاحب، ان کے والدین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں مولا اس ضیاء القرآن کو اشرفیہ کے مقابلے اسے وسعت عطا فرما دے، اسے رفعت عطا فرما دے، اسے کامیابی عطا فرما دے، تاکہ یہ دہلی اور جنتا کالونی کی عوام اس مدرسے سے اپنے بچوں کے واسطے فائدہ اٹھا سکے۔ یقیناً جو آپ نے 1 روپے دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلے اسے قبول فرمائے، اور ان حافظ قرآن جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان حفاظ کے سینے میں صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کا حفظ عطا فرمائے۔ میرے عزیز اس کا خیال رکھیں، اس مدرسے کا خیال رکھیں، اور نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ یاد رکھو یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ کے پیر کے پڑھنے سے آپ بخش نہیں دیا جاؤ گے، آپ کے پڑھنے سے آپ کا پیر نہیں بخش دیا جائے گا، آپ کے پڑھنے سے آپ کا باپ نہیں بخش دیا جائے گا۔ ہاں اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اور آپ کے پیران نظام کی اگر کرامت آپ پہ برس جائے اور ان کی نظر عطا اٹھ جائے یہ بات الگ ہے، لیکن یہ فرض سب پہ ہے یکے بعد دیگرے، لہٰذا اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی غلطی آپ لوگوں کے سامنے قصداً سہواً لفظاً لغواً مغناً خطاً اگر ہوئی ہوگی، علماء کرام کو رب کی بارگاہ میں گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔